السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ نماز کے احکام و مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ایک رکعت میں کتنی قرات کی جائے اس کو ذکر کریں گے۔ ایک رکعت میں ایک سے زیادہ صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز تہجد پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی، پھر سورہ نساء اور پھر سورہ آل عمران پڑھی۔ صحیح مسلم۔ ایک رکعت میں سورت کا کچھ حصہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مکہ مکرمہ میں نماز فجر پڑھائی اور اس میں سورہ مؤمنون شروع کی۔ جب موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے پر پہنچے تو آپ کو کھانسی آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کر دیا، یعنی رکوع میں چلے گئے۔ صحیح مسلم۔ یہ جو بیان کی گئی حدیثیں ہیں، اس سے یہ ثابت ہوا کہ کسی وجہ سے قرات درمیان میں چھوڑی جا سکتی ہے۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد صرف ایک آیت پڑھنا بھی جائز ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا اصبح بآیہ۔ سنن نسائی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں صبح تک ایک ہی آیت پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ بیان کی گئی حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ ایک آیت بار بار پڑھی جا سکتی ہے۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح ایک سورت دونوں رکعت میں پڑھنا، دو رکعت میں ایک ہی سورت بار بار پڑھنا جائز ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الصبح اذا زلزلت الارض زلزالها فی رکعتین کلتیہما۔ سنن ابی داؤد۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے صبح کی نماز کی دونوں رکعت میں سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا کی تلاوت کی۔ نماز میں سورتوں کی ترتیب۔ نماز میں سورتوں کی قرات ترتیب سے کی جائے یا بغیر ترتیب کے، دونوں طرح جائز ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح ثابت ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تہجد کی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی، پھر سورہ نساء اور پھر سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔